جن کے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک ایلڈر یعقوب سامنے آئیں گے اور تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ عزیزو، ہم خدا کے زندہ کلام سے تلاوت سنیں گے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں نیا عہد نامہ ڈاکٹر لوکا طبیب کی لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12 آیات تک ہم خدا کے زندہ کلام سے تلاوت سنیں گے۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئے اور پتھر کو قبر پر سے لٹکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھے تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئے اور اپنا سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہی۔ وہ مریم مگدلینی اور یحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہوں نے کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس مہاجرے سے تعجب کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیں اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں، اپنے لیے خدا سے کلام چاہیں۔ اے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ہماری زندگی میں یہ موقع بخش دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں اور تیرے کلام کی عمیق باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج صبح ایک بار پھر میں اپنے لیے خاص دعا کرتا ہوں، خدا تو اپنے اس ادنا سے خادم کو استعمال کر، خدا باپ میری تمام تر کمزوریوں کا چارہ کر، خدا باپ اپنا زور، اپنی قوت، اپنی طاقت سے ہمیں لبریز کر۔ خدا میں خاص اپنے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ہو، میرے ہونٹوں کا ذمہ لے، میرے منہ کو اپنے کلام سے بھر دے۔ خدا میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح اس روئے زمین پر تیرے لوگوں کو وسیلہ سے عزت اور جلال پائے۔ خدا میں ان تمام زندگیوں کے لیے بھی خاص تیری منت کرتا ہوں جو تیرے گھر میں موجود تیرے کلام کی عظیم باتوں کو سننے کے لیے تیار۔ خدا تو انہیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل بخش دے۔
खुदा बाप दिलों की जमीन को जरखेज कर, ताकि कलाम का जो बीज आज बोया जाए वो खुदा हर एक जिंदगी के लिए तसल्ली और तशफ़ी का सबब बने। हर एक जिंदगी खुदा बाप इस कलाम से आज सैराब हो, इस कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी तुझसे बरकत पाए। सीखने और सिखाने के सारे अमल में तू हमारा उस्ताद बन, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। यीशु मसीह का शहाना दाखला हमने पिछले एतवार को उस पर गौर किया और मैंने आपको बताया कि इस वाक्य को चारों अनाजील के मुसन्निफीन ने अपनी अपनी अनाजील में बयान किया है और फिर मसीह यस्सु के जी उठने के वाक्य को भी चारों अनाजील में रिकॉर्ड किया गया है। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक मैं बिल तरतीब आपको बता रहा हूँ। मरकस की अंजील 16वें बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक, लूका की अंजील जिसका वर्ड अभी हमने तलावत किया 24वां बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, और फिर यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। पुराने अहदनामे का अगर हम मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि एक औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया, तो इसी वास्ते खुदा ने एक और इंतजाम किया और फिर दूसरी औरत के वसीला से दुनिया की निजात का सबब बना। और हम देख सकते हैं कि इस सारे वाक़ये में कि जिसमें मसीह यस्सु को शाहाना जुलूस के बाद जब वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन और अगले सारे दिनों में और फिर गुड फ्राइडे को जब मसीह यीशु को पकड़ा गया, मारा कूटा गया, तो चंद औरतें तो मुसलसल मसीह यीशु के साथ साथ चलती रहीं। और इन औरतों का अहम किरदार है मसीह यीशु के जी उठने में, क्योंकि इन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। लेकिन हम इस विर्द के हवाले से 3 सवालों पर गौर करेंगे और बिल तरतीब कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन हम इन तीनों सवालात पर गौर करें। पहला सवाल, आप सब ने यह हवाला पढ़ा और मुझे यह मालूम है कि आप सब अपने घरों में भी स्टडी करते हैं और यकीनन ये चारों अनाजील कम से कम पूरी बाइबल नहीं तो चारों अनाजील तो जरूर आप सब ने पढ़ रखी होंगी। तो पहला सवाल यह है कि औरतों ने शागिर्दों को पहला पैगाम क्या दिया। फिर दोबारा सवाल रिपीट किए जाता हूं, औरतों ने शागिर्दों को पहला पैगाम क्या दिया। हाँ ठीक है, और कोई? दूसरा आंसर आया वो जी उठा। और कोई किसी के जहन में और कोई सवाल आंसर हो इसके हवाले से? खुदा यीशु कि जी उठने की खुशखबरी दी औरतों ने, बिल्कुल गलत है। जो
मोहसिन ने आंसर दिया वो किसी हद तक उस आंसर को टच करता है कि उनकी जो सिचुएशन थी, उनकी जो हालत थी, वो फिक्रमंदी की हालत थी। और फिक्र क्या थी कि जब वो कब्र में गई तो उन्हें वहां पर यीशु नहीं मिला। वो फिक्रमंद इस बात की थी। और आप इस हवाले को देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक, और फिर मरकस की इंजील 16वें बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक इस हवाले को आप देख सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि औरतों ने हिम्मत ना हारी। एक दफा वो कब्र पे गई और वो कब्र उन्हें खाली मिली। वो दौड़ती हुई वापस आई, शागिर्दों को इत्तला दी कि ये वाकया हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत ना हारी। वो दोबारा कब्र की तरफ आती हैं और कब्र के अंदर जब वो दोबारा अंदर देखती हैं तो उन्हें दो फरिश्ते वहां पर नजर आते हैं। एक सरहाने बैठा होता है, एक पंताने बैठा हुआ, और फरिश्तों ने पैगाम दिया। लेकिन वो गोया शिकायत करने लगी। वो उन्हें बागबान समझी। बागबान, क्या तूने हमारे यीशु की लाश देखी जो यहीं पे रखी थी, यहीं पे पड़ी थी? और वो उन्हें पैगाम देते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और फिर वहीं पर वो फिर दोबारा वापस शागिर्दों के पास जाती हैं और उन्हें इत्तला देती हैं। और रिएक्ट में हम देखते हैं कि पतरस जो जज्बाती था वो सबसे पहले दौड़ता है। एक और शागिर्द भी उसके साथ पीछे पीछे उसके भागता है। लेकिन पतरस पीछे रह जाता है और दूसरा शागिर्द आगे निकल जाता है। और दूसरा शागिर्द पतरस से पहले पहुंचा, मगर वो भी डर गया, वो भी खौफजदा था। जैसे औरतें खौफजदा थी, जैसे औरतें परेशान थी, वो दूसरा शागिर्द भी कब्र के अंदर ना गया। लेकिन जब पतरस उसके पीछे पहुंचता है तो हम देखते हैं कलाम में लिखा है कि पतरस बिला खौफ खतर वो कब्र के अंदर जाता है। सवाल यह है, दूसरा सवाल, कि पतरस यीशु मसीह की कब्र पर कितनी बार गया? जी, कितनी बार? 2 बार। और कोई आंसर देना चाहता है? मुझे लगता है कि स्टडी बहुत कम करते हैं, पढ़ते कम नहीं है। अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो फिर शायद हमें दुआ करने का भी शायद मौका घर पे नहीं मिलता। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। पतरस 2 बार कब्र पर जाता है और दूसरी बार, पहली बार मर्तबा हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 20वें बाब की 3री आयत से लेकर 4थी आयत तक में इसका जिक्र मिलता है। और फिर दूसरी बार जब पतरस कब्र पे जाता है, लूका की अंजील 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो वहां पे हमें इसका जिक्र मिलता है कि पतरस अकेला ही दोबारा जाता है, अकेला जाता है। पहले वो शागिर्द पहले भागा, उसके पीछे शागिर्द गया, वापस आ गए। फिर उसके बाद लूका के मुताबिक पतरस अकेला ही कब्र पर जाता है। लेकिन तब भी उसे कुछ मालूम ना हो सका और वो इस सारे वाक्य पर ताज्जुब करता रहा, गौर करता रहा, तलाश करता रहा
کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور شاید وہ گھر جا کر بھی اس سارے واقعے کے لیے پریشان تھا، جیسے عورتیں پریشان تھی، فکر مند تھی، اسی طرح پطرس بھی پریشان تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ابھی تک مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی پورے طور پر مصمم خبر ابھی ان تک نہیں پہنچی تھی۔ جی اٹھنے کے بعد چونکہ جی اٹھے ہیں، خبر بھی تقریباً شاگردوں کو بھی پہنچ چکی ہے کہ مسیح یسوع جی اٹھے ہیں، عورتوں نے بھائیوں کو آ کر خبر دے چکے ہیں کہ مسیح یسوع زندہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی کسی پر ظاہر نہیں ہوئے۔ لیکن ہم کلام مقدس میں اس بات کو تلاش کریں گے کہ یسوع مسیح سب سے پہلے کس شاگرد پر ظاہر ہوئے۔ جی، اماوس کی راہ پر، جو کہ یروشلم سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، ہم اس سارے واقعے کو کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، جو کہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔ لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر اور یہ تقریباً 20ویں آیت تک اگر آپ اسے تلاوت کریں تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو، اسی دن ان میں سے 2 آدمی جو اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اب اماوس ہے، وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ وہ آپس میں اس واقعے کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ تو ایک شخص جس کا نام کلپاس تھا، اس سے کہا کہ کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ ان ایام میں یہاں پر کیا ہوا تھا؟ میرے عزیزو، این اسی موقع پر ہم دیکھ سکتے ہیں کلام مقدس میں، اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے شمعون پر ظاہر ہوا، شمعون کو دکھائی دیا، جو اور انہوں نے راہ کا بیان کیا۔ جب وہ لوگ اس سارے واقعے کو بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح نے شمعون کو دکھائی دیا، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں، جی اٹھنے کے تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح ارلی ان دا مارننگ، پو پھٹنے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، بونچال آ گیا تھا، پتھر لڑک چکا تھا، اور مسیح یسوع جی اٹھے تھے۔ لیکن جب ان کا ظاہر ہونا شروع ہوا، وہ تقریباً دوپہر 12 بجے کے بعد وہ شاگردوں پر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ ایک معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان تھے، وہ عورتیں بہت زیادہ پریشان تھی، فکر مند تھی، اور انہوں نے تو شاید کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے مسیح کی لاش کو اٹھا کر یہاں سے لے گئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رہے کہ شمعون کو یسوع مسیح دکھائی دیے۔ لوکا 24واں باب اور 29ویں آیت کے مطابق دن ڈھل گیا تھا، یعنی شام ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ 12 بجے کے بعد مسیح یسوع اپنے شاگردوں پر مختلف وقت میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔
تو یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ وہ آج بھی کلیسیا کی سلامتی چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا مسیحا جو زندہ ہو چکا ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، وہ آج میری اور آپ کی سلامتی چاہتا ہے، اور ہماری سلامتی سے وہ منسلک اس کی نجات۔ اب ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں، رکھنے کے سبب سے اس میں پوست ہو سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم سکتے ہیں، اس میں پوست ہو سکتے ہیں جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے اس نجات بخش کام کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور مسیح میں مضبوط بن کر ہی ہم اوروں کو یہ خوشخبری دے سکتے ہیں۔ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی اس منادی کو، اس کے نجات بخش اس پیغام کو اسی وقت ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں جب ہمیں اپنے اوپر یقین ہوگا کہ میں مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے سبب سے نجات پا چکا ہوں، کیونکہ میں نے اس بات پر یقین کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، آج کلیسیا کے لیے بھی بالکل اسی طرح سے اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور کلیسیا اسی وقت مسیح میں پوست ہو سکتی ہے جب ہم اس کی اس نجات بخش کام پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ آج میری اور آپ کی زندگی سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ خدا یسوع آج ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، کلیسیا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں، اپنی ایگو سے باہر آئیں، اپنے تکبر سے باہر آئیں، اپنے غرور سے باہر آئیں، اپنی اس میں سے باہر آئیں، اپنی اس ڈکٹیٹرشپ سے باہر آ جائیں جسے ہم لیے پھرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، صرف یہی نہیں بلکہ بہت دفعہ ہم اسے رد کر دیتے ہیں، ہم اسے فوقیت نہیں دیتے، ہم خدا کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے گھر کو اہمیت نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے میرے عزیزو آج بھی کلیسیاؤں میں کئی گھرانے ایسے موجود ہیں۔ میں ایک جنرل بات کروں تمام تر کلیسیاؤں کی، جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں، میں ان تمام کلیسیاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی کلیسیاؤں میں ایسے گھرانے موجود ہیں جو مسیح سے الگ ہو کر، خدا سے دوری اختیار کر کے، سوائے مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب ہم اپنے مسیحا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس میں پوست ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری مشکلات ہم سے دور ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ مسیح یسوع کا خون ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ آج خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یہ بڑا واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم فرما برداری کے ساتھ مسیح کے ساتھ جڑے رہیں۔ فرما برداری، تابعداری مسیح یسوع کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہے، اور اگر ہمارے اندر فرما برداری نہیں، ہمارے اندر تابعداری نہیں، ہماری اپنی ہی خودی ہے، ہمارا اپنا ہی میں ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، تو میرے عزیزو فقط ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری کامیابی، ہماری ترقی کا راز، ہماری سرفرازی کا راز، ہماری بابرکت گھرانوں کا راز صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ ہم مسیح میں پوست ہو جائیں۔ ہمارے گھرانے اسی وقت بابرکت زندگی بسر کریں گے
جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو اسی وقت خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج ایک بار پھر مسیح یسوع کا جی اٹھنا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، محض عبادات کر کے، محض خدا کے گھر میں آ کے اپنی شکر گزاریاں دعائیں کر کے اگر ہم اس میں پوست نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں صرف دکھاوا ہے، اور ان باتوں کا ہماری زندگی کے لیے کوئی اجر نہیں۔ لازم ہے کہ ہم مسیح میں پوست ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور یہی خدا آج اس کلیسیا سے بھی، میری زندگی سے اور اس کلیسیا سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ آئیں اپنے سر کو خدا کے حضور میں جھکائیں، ان تمام باتوں پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، خاموشی کے ساتھ اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں، موازنہ کریں، جانچیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر ہم خدا کی مرضی کے عین مطابق چلتے ہیں، اگر مسیح ہمارے اندر موجود ہے تو پھر لازم ہے کہ ہماری زندگی بابرکت زندگی ہوگی، اور اگر ہم اسے رد کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں، ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں۔ آج دوپہر اپنے آپ کو مسیح میں پوست کریں، ہم دعا کریں۔